ان شیعوں سے حماس کی دوستی ہے، اخوان المسلمین کی دوستی ہے. ہمارے ہندوستان میں جماعت اسلامی والے ان سے رفاقت اور ان کا دفاع کرتے رہتے ہیں. نام لے کر میں کہہ رہا ہوں، اشارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، آپ میرے تعلق سے جو بھی جذبات، لیکن سوچئے کہ اگر میری بات صحیح ہے تو میری بات آپ کو ماننا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں. شیعوں کے میں نے کچھ عقیدے بتائے، ان کے اعمال اگر آپ یہ دستاویزات وغیرہ دیکھیں، تصویریں دیکھیں، کتابیں پڑھیں، خمینی کی کتاب، ان کے بیانات انٹرنیٹ پر آج موجود ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف نہیں جائیں گے. حماس اور ان کے درمیان طے ہوئی، حماس کو بھی اپنا الیکشن ٹالنا تھا، 2015 میں ان کو دوسرا الیکشن کروانا تھا، نہیں کرا رہے ہیں. وہاں کے سنیوں پر ظلم ہوتا ہے، وہاں جو مدد کے پیسے آتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں. اسرائیل کے لیے ابھی کچھ لوگوں نے یہ آواز ٹیپ کر کے بھیجی حماس کے بعض لوگوں سے کہ اسرائیل کی ایجنسیوں کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی 14 منزلہ فلاں عمارت کو خالی کر دیا، تم اس پر حملہ کرو تاکہ دنیا میں یہ خبر بنے کہ حماس کے مرکز کو اسرائیل نے تباہ کر دیا اور ہماری دشمنی کا چرچا ہو. اتنے بے شرم و بے حیا ہے جو کہتے ہیں ایران کے خفیہ تعلقات اسرائیل سے، لڑائی اسرائیل کی ایران سے، ایران کے سائنسدانوں کو اسرائیل مارتا ہے، ایران کے سفارتخانے پر اسرائیل حملہ کرتا ہے، اور اسرائیل ایران کو نشانہ بناتا ہے اور اس کی نیوکلیائی پاور کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اور سعودیہ پر وہ ایک کنکری بھی نہیں مارتا، اور سعودیہ اسے ایک کنکری بھی نہیں مارتا. جمرات پر جو کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں ان میں سے ایک کنکری بھی کبھی بھی 1948 سے آج تک سعودیہ نے اسرائیل پر نہیں ماری، کیونکہ پہلے دل سے دوستی ہے. دونوں امریکہ کے جڑواں بچے ہیں، اور دونوں کے تحفظ کا امریکہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں ہمارا کام کرنا ہے، تیل ہمیں دینا ہے، دولت ہمیں دینا ہے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور یہ بات کھل کر ٹرمپ نے کہی، ذلیل کیا پوری حکومت کو کہ ہم تمہاری حفاظت نہ کریں تو 2 ہفتے تم نہیں رہ سکتے. یہ سارے حقائق ہیں. اس لیے اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے تھے کبھی ایران حملہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، اب وہ اگر سچے ہیں، اگر انسانیت ہے، کچھ شرافت ہے، کچھ ان کے اندر خودی کا، ضمیر کا احساس ہے، تو کم از کم ابھی توبہ کر لیں اور وہ سیدنا علی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سیدنا حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہ یزید کے ساتھ نہ کھڑے ہوں ورنہ جہنم میں بھی جائیں گے. دنیا کی جہنم پہلے دیکھیں گے، پھر آخرت کی جہنم دیکھیں گے، کبھی نجات نہیں پائیں گے. وہ ملعون تھا اور اس کا ارد گرد کا پورا ماحول ملعون تھا. وہ ہزاروں مسجدوں میں جب حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، لعن طعن کیا جاتا تھا. بتاؤ، پوچھو، حدیث کی کتابوں سے پوچھو، تاریخ کی کتابوں سے پوچھو، اندھے بنتے ہو، بہرے بنتے ہو اور تماشے کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ کوئی چیز ثابت نہیں. تم سے بڑا کوئی جھوٹا ہے، تم سے بڑا کوئی ملعون ہے، تم سے بڑا کوئی منحوس ہے جو یہ کراتا تھا. پہلے لڑا، وہ صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو قتل کیا، ان کی گردنیں کاٹ دی، ہاتھ پیر کاٹ دیے، پھر گالیاں بکتا رہا، ان کو مسجدوں میں گالیاں دلواتا رہا. تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور سمجھتے ہو محفوظ رہو گے؟ تمہارا خاتمہ ہوگا جیسے سیریا میں ہوا، عراق میں ہوا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوا. تم اپنے اس ملک میں بھی اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہو، تمہیں توبہ نصیب نہیں ہوگی.